اگر بلیک ڈیڈ اس کے بیان کی وجہ سے پنستا ہے تو اس کی اخلاقی ذمہ داری ہم دونوں پر آتی ہے۔ ہمیں بلیک ڈیڈ کو بھی ہوشیار کر دینا چاہیے تھا۔ تم بھول رہی ہو کہ جینی کی کہانی میں بلیک ڈیڈ کا نام کہیں بھی نہیں آیا ہوگا، پھر بھی اس کے دہرائے ہوئے واقعات اس کی نشاندہی کریں گے۔ ہمارے ہر جرم کا کریڈٹ ہے۔ اپنے سر لینے کے چکر میں وہ دلدل میں غرق ہو چکا ہوگا۔ یہ اس کے مقدر کا چکر ہے۔ تم فون پر دیکھ لو، وہ نہ ہوا تو جوڑی سے بات ہو جائے گی۔ ایک بار اس لانتی بڑھیا سے بھی بات کر ہی لی جائے۔ ویرا فون کی طرف متوجہ ہوگی۔ نیو یارک میں وہ صبح سویرے کا وقت تھا۔ صبح کے 6 سوا 6 بجے وہاں وہی لوگ بیدار ہوتے ہیں جنہیں ڈیوٹی کی کوئی مجبوری درپیش ہوتی ہے۔ متعدد گھنٹیوں کے بعد اسپیکر فون پر جوڑی کی کرخت اور چھٹکے دار آواز کسی کٹکھنی بلی کی گراٹوں سے مشابہ تھی۔ ویرا نے روزی برڈ کے نام سے اپنا تعارف کراتے ہوئے بلیک ڈیڈ سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی تو نیند کے گہرے خمار کے باوجود بڑھیا کی آواز نرم پڑ گئی۔ بیبی، وہ بیچارہ تیزی سے دوڑتے دوڑتے اچانک منہ کے بل گر پڑا ہے۔ اسے تمہاری بات نہیں ہو سکے گی۔ ہم سب اس کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اسے کچھ ہوا تو نیو یارک کے لاکھوں کالے اپنے حقیقی باپ کے سائے سے محروم ہو کر یتیم ہو جائیں گے۔ جوڈی کے ان پیچ دار مکالموں پر ویرا کے دیدے پھیل گئے۔ الفاظ کے گورکھ دھندے میں بلیک ڈیڈ کے ساتھ پیش آنے والے اصل واقعے کا دور دور تک کوئی ذکر نہیں تھا۔ جوڈی سلیس انگریزی میں بتاؤ کہ کیا ہوا ہے، اسے کیا حادثہ پیش آیا ہے۔ فون پر جوڈی نے کسی نامعلوم عورت کو چند انتہائی غلیظ گالیاں دی، پھر کہا یہ حادثہ ٹیلی ویژن پر جینی کے بیان کے بعد پیش آیا تھا۔ وہ خود کو کسی ویرا لائٹ کی سہیلی بتا رہی تھی۔ بلیک ڈیڈ نے وہ بیان بہت غور سے سنا تھا کیونکہ جینی نے اس کے کئی کارنامے ویرا اور اس کے بوائے فرینڈ ڈینی کے کھاتے میں ڈال دیے تھے۔ بلیک ڈیڈ نے رپوشی کی تیاری کرتے ہوئے پورا بیان سنا تھا۔ رک کیوں گئی؟ بات پوری کرو۔ لائن پر سکوت طاری ہوتے ہی ویرا نے اسے ٹوکا۔ اسے خطرہ بھانپ لیا تھا۔ وہ اپنے 2 وفاداروں کے ساتھ نکلا، لیکن ٹائمز اسکوائر کی بھیڑ سے نکلنے سے پہلے ہی پولیس کی ایک اسپیشل اسکواڈ نے اسے گھیرے میں لے لیا۔ گولیاں چلی، مقابلہ ہوا، لیکن بلیک ڈیڈ نہیں بچ سکا۔ اب وہ پولیس کی تحویل میں ہے۔ ملنے جاؤ تو اس دلیر شخص کو میرا سلام پہنچا دینا۔ میں اس کے لیے اداس اور دل گرفتہ ہو گئی ہوں۔ ہم سب کا ایک ہی حال ہے بیبی۔ جوڑی کی آواز رکت کی وجہ سے ڈراؤنی ہوگی۔ ویرا نے جواب میں مزید کچھ کہے بغیر فون بند کر دیا۔ تم ٹھیک کہہ رہے تھے، جینی کی وجہ سے وہاں سب کچھ ہے تلپٹ ہو کر رہ گیا ہے۔ ویرا کو میرے اندیشوں کی تائید کرتے ہوئے کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ دعا کرو کہ تبدیلیوں کا یہ سلسلہ زیادہ دیر دراز نہ ہو، ورنہ نئے مصائب اٹھ کھڑے ہوں گے۔ بلیک ڈیڈ کی گرفتاری شاید تبدیلیوں کی آخری کڑی تھی۔ اس سے آگے کیا ہوگا؟ آئزک بیل بھی ابھی تک قید میں ہے۔ وہ شروع سے وہی باتیں کہتا چلا آیا ہے جو جینی نے اب بتائی ہیں۔ اسے دوبارہ اہمیت ملنے کا امکان ہے۔ ہاں، ویرا نے سوچتے ہوئے کہا، اہمیت اس کے بیانات کو ملے گی۔ اسے مر کر بھی اپنا کھویا ہوا مقام نہیں مل سکتا۔ CIA والے C-130 کا حساب بے باک کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور اب یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ گیپ کے کاغذ اس کی تحویل سے نکل کر پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ یہ دونوں جرائم اس کی زندگی تباہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ واشنگٹن والے رازداریوں کے معاملے میں بہت شفافی سے فیصلے کرتے ہیں۔ امریکہ میں جنم لینے والی تبدیلیوں کی یہ لہر جلد ہی پاکستان کا رخ کرے گی۔ میں نے سگریٹ کا ایک کش لے کر خود کلامی کے انداز میں کہا، آنے والے دن ہنگامہ خیز ثابت ہو سکتے ہیں۔ ساری اہمیت وقت کی ہے۔ صحیح فیصلہ وہی ہوتا ہے جو بر وقت کیا جائے۔ بلیک ڈیڈ نے وقت گزر جانے کے بعد فیصلہ کیا اور اب وہ گردش میں ہے۔ ہمیں آنے والے دنوں کے لیے ابھی سے تیاری کرنی چاہیے۔ آج رات ٹھنڈے دل سے ایک بار پھر ہر اونچ نیچ پر غور کر لو۔ تجویز میں کوئی خرابی سامنے نہ آئی تو ہم کل یہ فلیٹ ضرور چھوڑ دیں گے۔ یہ واقعی مخدوش ہو چکا ہے۔ مجھے تو اس وقت بھی یہ محسوس ہو رہا ہے جیسے ہم کسی آتش فشاں کے دہانے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کھٹو مل کا معاملہ میری نگاہوں میں کھٹک رہا ہے۔ پتہ نہیں اول خان کے آدمی کہاں جھک مارتے پھر رہے ہیں۔ 5:15 بجے تک اول خان کی طرف سے فون نہیں آیا، لیکن وہ خود آ پہنچا اور میرے اعصاب پر بڑھتا ہوا دباؤ بڑی حد تک کم ہو گیا۔ ہمیں اسے کوئی سوال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اس نے ہمارے چہروں سے اندازہ لگا لیا۔ انتظار کی شدت سے ہمارے اعصاب چٹک رہے تھے۔ کھٹو مل کی طرف سے کسی قسم کا فوری خطر درپیش نہیں ہے، اس نے بتایا۔ وہ اپنے گھر میں موجود ہے اور اس کے مکان کے لان پر ایک پرتکلف ضیافت کا اہتمام ہو رہا ہے، جس میں موسیقی کے پروگرام کے بعد یہ شاید وقفے میں طعام کا بندوبست بھی شامل ہے۔ میں نے ویرا کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں اطمینان کی جھلکیاں نظر آئیں۔ اگر کھٹو مل اس رات کسی بڑی محفل راگ اور رنگ کی میزبانی میں مصروف تھا تو ہم چین کی نیند سو سکتے تھے۔ یہ واقعی اہم اطلاع ہے، ویرا اول خان سے کہہ رہی تھی۔ اس کے گھر میں کوئی تقریب ہو رہی ہے تو اس کی داغ بیل کئی دن پہلے ڈالی گئی ہوگی۔ خمرلی وہ اپنی اس تقریب کو خراب نہیں کرے گا۔ اسے کچھ کرنا ہی ہے تو وہ آج کے بعد کسی بھی وقت سامنے آ جائے گا۔ کہیں دہشت گردی کرنے کے لیے اسے خود میدان میں اترنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کے پاس تجربہ کار آدمیوں کی ایک ٹیم موجود ہے۔ اول خان نے اسے یاد دلایا۔ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ ویرا نے چونک کر اس سے سوال کیا۔ سیدھی سی بات ہے، وہ کچھ کرنا چاہے تو آج رات بھی کر سکتا ہے۔ وہ خود راگ و رنگ کی محفل سجائے بیٹھا رہے گا
اس کے آدمی اپنا کام کر گزریں گے، تمہارے آدمیوں نے سارا دن گزار کر یہی تو باتیں معلوم نہیں کی ہوں گی۔ میں نے اس کی گفتگو میں پہلی بار دخل انداز ہوتے ہوئے پرخیال انداز میں سوال کیا۔ بہت سی باتیں ہیں، میں نے ابھی صرف اہم ترین نقطہ بتایا ہے۔ اس کے آج کی سرگرمیوں پر بھی نظر رکھنے کی کوشش کی گئی ہوگی۔ اس نے سارا دن اپنے گھر پر گزارا ہے، اس کے تینوں فون بھی مانیٹر کیے جاتے رہے۔ اس نے کسی سے کوئی ایسی بات نہیں کی جس کی بنا پر اسے مشتبہ قرار دیا جا سکے۔ میں یہی جاننا چاہ رہا تھا اس کی مکمل خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ ہم آج کی رات سکون سے گزار سکیں گے، جو کچھ ہونا ہے کل دن کے اجالے ہی میں ہوگا۔ سکون کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بالکل ہی غافل ہو جائیں، ہمیں چوکنا رہنا ہوگا۔ میں نے اپنے 4 بہترین آدمی اس عمارت کے آس پاس معمور کر دیے۔ ان کی نظروں سے بچ کر کوئی بھی مشکوک آدمی تمہارے فلیٹ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ ایسی نگرانی کسی مکان کے لیے مؤثر ثابت ہو سکتی۔ ان کثیر المنزلہ فلیٹوں میں آنے والے ہر شخص پر نظر رکھنا آسان کام نہیں ہے، کوئی بھی کہیں سے اندر آ سکتا ہے، ویرا بولی۔ آنے والے صرف اسی صورت میں چور راستہ اختیار کریں گے جب انہیں یہ معلوم ہو کہ یہاں نگرانی کا کوئی سخت بندوبست کیا گیا ہے۔ عام راستے سے آنے والے مکین کو چوکیدار پہچانتے ہیں۔ ملاقاتیوں کو اوپر آنے کی اجازت دینے سے پہلے متعلقہ مہمان سے چوکیدار انٹرکام پر تصدیق کرتا ہے۔ اس کے بعد ہی کوئی نیا آدمی لفٹ یا زینے کا رخ کر سکتا ہے، اول خان نے اسے بتایا۔ پھر روک تھام ہو سکتی ہے۔ ویرا مطمئن ہو گئی۔ شہر کی پرانی عمارتوں میں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جس کا دل چاہے وہ عمارت میں گھس آتا ہے۔ شہر میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی اور عدم تحفظ کے احساس کی وجہ سے بہت سے متمول لوگوں نے اپنے الگ تھلگ مکانوں کو چھوڑ کر نئے فلیٹوں میں سکونت اختیار کرنی شروع کر دی ہے، جہاں انہیں یقین ہوتا ہے کہ وہ بے فکری سے پاؤں پسار کر سو سکیں گے۔ اول خان نے درد مندی سے کہا، کیسے دکھ کی بات ہے کہ یہاں لوگ خود کو اپنے گھروں میں بھی محفوظ تصور نہیں کرتے۔ یہ مسائل ہر بڑے شہر میں تیزی سے ابھر رہے ہیں۔ ویرا شاید کھٹومل اور اس کے گنڈوں کی طرف سے مطمئن ہو چکی تھی، اس لیے پوری یکسوئی سے اس سنگین مسئلے پر تبادلہ خیال میں مصروف ہو گئی۔ جدید حفاظتی انتظامات کے باوجود فلیٹوں میں بھی وارداتیں ہوتی ہی رہتی ہیں، لیکن ان کا تناسب خاصا کم ہے۔ شاید اس لیے ہم یہاں موجود ہیں۔ یہ رموز و نکات ان لوگوں کے لیے چھوڑ دو جو ان مسائل کے حل کے ذمہ دار ہیں۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں ویرا کو مشورہ دیا۔ اس وقت یہ دیکھو کہ ہمارے مسائل کیا ہیں، کم از کم آج کی رات کوئی مسئلہ سامنے آنے کی امید نہیں ہے۔ میں اس کی بات کاٹ کر اول خان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تم کھٹومل کے بارے میں مزید کچھ معلومات کا ذکر کر رہے تھے، ذرا ان پر بھی بات ہو جائے۔ کھٹومل بھی بیشتر جاگیرداروں سے مختلف نہیں ہے، اس نے گنڈوں کی فوج پالی ہوئی ہے۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ ان گنڈوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو منشیات فروشی کے حوالے سے بدنام ماضی رکھتے ہیں اور آج بھی مشتبہ سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ اس کی پشاور آمد و رفت کے بارے میں معلوم ہوتے ہی میں کھٹکا تھا۔ آزاد سرحدی پٹی میں ہیروین کے چھوٹے بڑے سودے کرنے والوں کا پہلا پڑاؤ پشاور ہی میں ہوتا ہے۔ اس کے باوجود کھٹومل کا ریکارڈ بالکل بے داغ ہے۔ اول خان نے زور دے کر کہا، آج تک اس کا کوئی آدمی کسی چکر میں گرفتار نہیں ہوا۔ وہ ہر کام خاموشی سے کر گزرتا ہے۔ جب ولی جان اور شنکر رائے جیسے بے ضمیر افسر کسی مجرم کے درخرید غلام بن جائیں تو کوئی اسے انگلی بھی نہیں لگا سکتا۔ ویرا نے تلخ لہجے میں تبصرہ کیا، تیسری دنیا کی سب سے بڑی بدقسمتی یہی ہے کہ جواب دہی کے تصور سے آری افسر شاہی کو ہر ملک میں منمانی کرنے کی پوری آزادی ہے۔ اس کے باوجود ان کی صفوں میں اول خان جیسے ایماندار اور بے لوث لوگ موجود ہیں۔ یہ ہر شخص کے اپنے ضمیر اور اپنے اصول کا معاملہ ہوتا ہے۔ اول خان چاہے تو اسے کون بدعنوانیوں سے روک سکے گا؟ ایس ٹی ایف کے نشانے پر آیا ہوا ہر شخص فراغ دلی سے اپنی تجوریوں کے منہ کھولنے کی پیشکش ضرور کرتا ہوگا۔ اول خان کی توہین مت کرو۔ سلطان شاہ نے گفتگو میں شریک ہوتے ہوئے تعریف کی۔ وہ افسر ہے اور نہ افسر شاہی سے کوئی تعلق رکھتا ہے۔ ایس ٹی ایف والے تو مجھے کسی الگ تھلگ اور انوکھی برادری کے فرزند معلوم ہوتے ہیں۔ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اول خان بے اختیار ہنس پڑا۔ ہمیں خود نہیں معلوم کہ ہمارا کس کھاتے میں شمار ہوتا ہے۔ ہم اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور وقت پر ہمیں تنخواہیں مل جاتی ہیں۔ کاغذوں کو دیکھو تو ان پر ہمارا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ اپنی سرگرمیوں کی وجہ سے پچھلے چند برسوں میں تمہاری فورس کی رازداری مجروح ہوئی ہے۔ پاکستان میں شاید کم لوگوں کو تمہارے بارے میں علم ہوگا، لیکن ہر دشمن یہ جاننے لگا ہے کہ ادھر کا رخ کرتے ہی اسے سب سے پہلے تمہاری فورس سے تصادم مول لینا پڑے گا۔ ایک ادارے کے طور پر فورس کی یہی شہرت ہے۔ اس نے اعتراف کیا، مجھے یہ تسلیم کرنے میں کوئی ہار نہیں کہ فورس کی کارکردگی کا شعرہ صرف میرے یونٹ کی کامیابیوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ کامیابیاں میں نے اسی وقت حاصل کرنی شروع کی جب ڈینی نے ہمارا رخ کیا۔ ہماری بیشتر مہمات میں سے ڈینی کی کامیابیاں حذف کر دی جائیں تو ہم بہت پیچھے نظر آئیں گے۔ میرا نہیں، سب کا نام لو۔ میں نے اس کی تصحیح کی۔ ان کامیابیوں میں ہم پانچوں ایک دوسرے کی شانہ بشانہ رہے ہیں۔
غزالہ کا کردار محدود رہا لیکن وقت پڑنے پر اس نے بھی کمال کی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ صرف میرا نام لے کر تم سب کی حق تلفی کر رہے ہو، دراصل تمہارا نام ہی اس پوری ٹیم کی شناخت بنا ہوا ہے۔ کوئی بھی جب تمہاری بات کرتا ہے تو اس کے ذہن میں تمہارا اور تمہارے گروہ کا تصور ہوتا ہے۔ کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم 2 عورتوں اور صرف ایک مرد کے ساتھ یہ کامیابیاں حاصل کرتے ہو۔ ہماری کامیابی کی بنیادی وجہ بھی شاید یہی ہے کہ ہم گنتی کے چند افراد ہیں جو ایک ہی طرح سوچتے ہیں۔ یہ تعداد زیادہ ہوتی تو مسائل بڑھ سکتے تھے۔ اول خان کے جواب میں سلطان شاہ نے ہلکے سے فخر کے ساتھ کہا، ہم میں سے ہر ایک ڈینی کو اپنا بڑا تسلیم کرتا ہے۔ تم سب ڈینی کے ڈھول پیٹتے رہو، میں ایسا نہیں مانتی۔ وہ گفتگو واقعی 27 سے کچھ تجاوز کر گئی تھی۔ اس پر ویرا کا بھڑکنا قدرتی امر تھا۔ وہ کہہ رہی تھی ڈینی بھی فاش غلطیاں کرتا رہا ہے اور ہم نے اس کی تصحیح کی ہے۔ کامیابی کا سبب صرف اتنا ہے کہ ڈینی انا کے چکر میں پڑے بغیر ہر معقول مشورہ مان لیتا ہے۔ ایسا نہ ہوتا تو یہ اپنی پیش بینی کی تمام تر صلاحیتوں کے باوجود کئی بار مار کھا چکا ہوتا۔ میں تم سے پوری طرح متفق ہوں، میں نے اسے یقین دلایا۔ اب یہ ذکر ختم ہو جانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کھٹو مل کے خلاف سفارا ہونے تک ہمارے درمیان اختلافات کی دراڑیں بڑھ چکی ہوں۔ کھلے دل سے بات کرنے کی اجازت اور سننے کا حوصلہ ہو تو کبھی اختلاف رونما نہیں ہوتے۔ اول خان نے ہلکی سی انگڑائی لے کر کہا، آج کا دن میں نے کافی مصروف گزارا ہے، اب میں چلتا ہوں۔ اسی وقت غزالہ اس کے اور ہمارے لیے چائے کی ٹرے سنبھالے موجود ہوئی۔ میں چائے نہیں پیوں گی، ویرا مسکراتے اٹھ کھڑی ہوئی، میری پیالی تم لے لو، مجھے معلوم ہے کہ تم کیا پی رہی ہو۔ سلطان شاہ نے سر ہلا کر کہا، اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے تم اس بو کو قید نہیں کر سکتی جو پورے گھر میں پھیلی ہوئی ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ویرا آنکھیں نکال کر اس پر برس پڑی، تمہیں میرے کمرے کی ٹو میں لگے رہنے کے سوا کیا کوئی اور کام نہیں ہے؟ تمہارے کرتوتوں سے واقفیت کے لیے کسی کوشش کی ضرورت نہیں ہوتی، اشتہاری بھبکے ہر ایک کو محسوس ہوتے ہیں۔ یہ تینوں شریف آدمی خاموش رہتے ہیں تو یہ نہ سمجھو کہ انہیں کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ ویرا اس کی پوری بات سنے بغیر غصے میں ڈرائنگ روم سے چلی گئی۔ بری بات ہے، میں نے ویرا کے چلے جانے کے بعد سلطان شاہ کو ملامت کی۔ ہر ایک اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، لیکن بھری محفل میں نجی مشاغل پر یوں تانہ زنی مناسب نہیں ہوتی۔ اب وہ تم سے کئی روز تک ناراض رہے گی۔ وہ امریکہ میں گزارے ہوئے دنوں سے اس قدر بیزار ہے کہ اب ہم میں سے کسی سے ناراض نہیں ہو سکتی۔ تم دیکھ لینا کہ کھانے کی میز پر وہ ہر بات بھول چکی ہوگی۔ تھوڑی دیر بعد اول خان واپس چلا گیا۔ جاتے جاتے اس نے ہمیں یہ بتا دیا تھا کہ فلیٹ کی بیرونی حفاظت پر مامور کیے ہوئے اس کے آدمی ہم چاروں کو انفرادی طور پر پہچانتے تھے اور کوئی ہنگامی ضرورت پیش آنے پر ببر کے حوالے سے ہم سے رجوع کر سکتے تھے۔ سلطان شاہ متوقع حالات کے پیچھے نظر سارے ہتھیار سمیٹ کر اپنے کمرے میں لے گیا تاکہ دیکھ بھال کے ساتھ ان کی صفائی کر سکے۔ غزالہ ایک خانہ دار خاتون کی طرح برتن سمیٹنے میں مصروف تھی۔ اجازت ہو تو کچھ دیر ویرا کے ساتھ بیٹھ لوں؟ میں نے خاموشی سے کچن میں داخل ہو کر غزالہ کے کان کے نیچے سرگوشی کی۔ وہ تیزی سے پلٹی تو اس کی مسکراتی ہوئی آنکھوں میں شوخی تیر رہی تھی۔ خیریت تو ہے؟ کیا آج آپ کی طبیعت ناساز ہے؟ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں نے ہڑبڑا کر کہا۔ تمہیں یہ خیال کیوں آیا؟ میں کبھی روک ٹوک کرتی ہوں نہ آپ کبھی مجھ سے اجازت لیتے ہیں، پھر آج یہ خیال کیسے آ گیا؟ اس نے مسکرا کر ایک ادا کے ساتھ سوال کیا۔ تمہاری باتوں کے اثرات ابھی تک باقی ہیں، مجھے تمہاری کسی دل ہزاری کے اندیشے سے خوف آنے لگا ہے۔ میں نے پوری ایمانداری سے سچ بات کہہ ڈالی۔ میری طرف سے ہر بدگمانی اپنے دل سے نکال دیں۔ مجھے معلوم ہے کہ ویرا آپ کو جیسی کمپنی دیتی ہے وہ میرے بس سے باہر ہے۔ جس دن مجھ سے یہ باتیں برداشت نہ ہوئیں میں خود پورے لوازم کے ساتھ آپ کے شوق کا ساتھ دوں گی۔ میدان صاف تھا، میں نے اس کی نکھری ہوئی سادہ سوچ پر بے اختیار اس کی پیشانی چوم لی۔ میں دستک دے کر ویرا کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ روشنیاں گل کر کے کھڑکیوں کے پردے کھینچے دیوار گر بلب کی مدھم اور خوابناک روشنی میں کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ قالین پر بیر کے کئی خالی کین لڑکے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے دن کی ابتدا بیر سے کی تھی، لیکن غروب آفتاب کے استقبال کے لیے اپنے کمرے میں رات کا سما پیدا کر کے وہ مشروب بدل چکی تھی۔ گلاس میں اس وقت اسکاچ موجود تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے اپنے قریب قالین پر رکھا ہوا کیسٹ ریکارڈر آن کر دیا۔ کمرے میں بہت دھیمی آواز میں منی بیگم کے غزلیاتی سر گونجے تو میں ویرا کے ذوق پر حیران رہ گیا۔ تم پریسلی اور مائیکل جیکسن کی بجائے منی بیگم کی غزلیں سن رہی ہو؟ بول سمجھنے کی استاد ہو تو یہ شاعری نشے کو دو آتشہ کر دیتی ہے۔ کہو تو تمہارے لیے بھی نکالوں؟ میری رضامندی سے پہلے ہی اس نے بوتل اٹھا لی۔ یہ میرا پہلا اور آخری گلاس ہوگا۔ میں نے اسے آگاہ کیا، میں تمہیں یہ مشورہ دینے آیا تھا کہ تم بھی قناعت سے کام لو۔ آج کی رات ہم پر بھاری پڑ سکتی۔ کھل کر ہر بات کر لی گئی تھی۔ اس نے چونک کر کہا، اب یہ کون سا نیا فطور تمہارے ذہن میں آ رہا ہے؟ انسان کا ذہن ہر وقت کام کرتا رہتا ہے۔ میری دعا ہے کہ یہ رات سکون سے گزر جائے، لیکن ہمیں تیار رہنا چاہیے، کیا پتا کہ آج کچھ ہو ہی جائے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تمہیں اول خان کی دی ہوئی اطلاعات پر بھروسہ نہیں ہے؟ پورا بھروسہ ہے،
اس نے محدود وسائل پر انحصار کیا تھا۔ کھٹومل یہ جانتا ہے کہ بات چیت کے لیے عام فون محفوظ نہیں ہوتے۔ اگر اس نے موبائل فون پر اپنے آدمیوں کو ہدایات دی ہوں تو کیا ہوگا؟ ہر اچھی سہولت اپنے ساتھ کچھ مشکلات بھی لے کر آتی ہے۔ وہ نیا گلاس میری طرف بڑھاتے ہوئے متفکرانہ لہجہ میں بولے، سنا کہ سسٹم پر ہونے والی گفتگو کہیں نہیں پکڑی جا سکتی۔ میں اسی خطرے کی نشاندہی کر رہا ہوں۔ باہر اول خان کے آدمیوں کی موجودگی کے باوجود ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ یہ صرف ایک رات کی بات ہے، کل ہم کسی نئے ٹھکانے پر ہوں گے، تم وہاں دل کھول کر اپنے سارے شوق پورے کر لینا۔ اس نے اپنے نیم لبریز گلاس میں مزید اسکاچ اور برف ڈالتے ہوئے کہا، پھر اسے میرا بھی آخری گلاس سمجھو، کبھی کبھی تم مجھے خوف زدہ کر دیتی ہو۔ ویرا اس وقت سرور کے عالم میں تھی۔ مجھے متوقع خطرے کا احساس نہ دلاتا تو شاید اس کا ذہن ہلکے پھلکے رومان کی دھن میں ڈوبتا چلا جاتا۔ میری طرف سے لگام لگنے کے بعد اس کا ذہن کھٹومل کی طرف بہہ گیا۔ وہ نیا نام سامنے آتے ہی ہمارے لیے مشکلات کا سبب بن گیا تھا۔ رات کے کھانے پر ہم چاروں خاموش اور پرسکون تھے۔ ہر شخص اپنی جگہ کچھ نہ کچھ سوچ رہا تھا۔ سلطان شاہ کے دعوے کے عین مطابق ویرا اس کی شام والی گستاخی کو بالکل بھول چکی تھی۔ ہم سب اتنے خاموش کیوں ہیں؟ ویرا نے چٹ پٹے کوفتوں کا ایک لقمہ لیتے ہوئے تعجب سے پوچھا۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے ہم کسی کی تدفین سے واپس آ کر روٹی کھا رہے ہوں۔ تم بولتے رہو، سب بولتے رہیں گے۔ سلطان شاہ نے کہا، اس وقت تم ہی میرے محفل ہو۔ تشویش اور فکر مندی کا سب سے پہلا ایندھن انسان کی خوش مزاجی بنتی ہے۔ انفرادی کوششوں کے باوجود فلیٹ کی فضا میں چھایا ہوا بوجھل پن دور نہ ہو سکا۔ سوگواری کے ساتھ ایک دوسرے کے منہ تکنے سے بہتر ہوگا کہ ہم اپنے اپنے بستروں میں آرام کریں۔ کھانے کے بعد میز پر اپنی پہلی سگریٹ ختم کرنے کے بعد ویرا نے تجویز پیش کی جسے سب نے قبول کر لیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اعصاب پر بے چینی سی طاری ہوتی چلی جا رہی تھی۔ سلطان شاہ نے ہم چاروں میں ہتھیار تقسیم کر دیے تاکہ ضرورت پیش آنے پر افراتفری پیدا نہ ہو۔ ویرا بیمگن بھی اپنے ساتھ رکھنے پر بضد تھی، مگر وہ میں نے اپنے پاس رکھ لی۔ پھر ہم اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ 10 بجے فون کی گھنٹی بجی تو بے اختیار میرے دل کی دھڑکن تیز ہوگی اور میں نے ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے اول خان بول رہا تھا، آج کی رات کے بارے میں ہمارے اندازے غلط ثابت ہوئے ہیں۔ پچھلے 1.5 گھنٹے سے 2 مشکوک گاڑیاں تمہارے قرب و جوار میں دیکھی جا رہی ہیں۔ گڈ، یہ بات تسلی بخش ہے کہ تمہارے آدمی ان کی موجودگی سے باخبر ہیں۔ ہم بھی کسی بری گھڑی کا سامنا کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ ابھی تک ان میں سے کوئی گاڑی سے نہیں اترا۔ یوں معلوم ہو رہا ہے جیسے وہ چکر لگا کر جائزہ لے رہے ہیں۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ رات گہری ہونے کے بعد ہی کوئی کارروائی کریں گے۔ ہمارا علاقہ خاصا بارونق ہے، یا رات کی ویرانی ذرا دیر ہی سے دکھائی دیتی ہے۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا، اگر وہ ایسے موقع کی تلاش میں ہیں تو انہیں رات کے 2-2:30 بجے تک انتظار کرنا ہوگا۔ اگر وہ پیشہ ور ہیں تو اتنا لمبا انتظار نہیں کریں گے۔ خوف و ہراس پھیلانے کے لیے کہیں بھی 2-4 فائر کریں گے اور ذرا سی دیر میں ہر طرف سناٹا ہو جائے گا۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میرے چاروں آدمیوں کے پاس کوئی ٹرانسمیٹر وغیرہ نہیں ہے جس پر ان سے مسلسل رابطہ رہ سکے۔ ان کی طرف سے ابھی فون پر یہ رپورٹ ملی ہے۔ میں بندوبست کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے ہی کارروائی شروع ہو جائے۔ تم کو بہت زیادہ ہوشیار رہنا ہے۔ میں خود بھی وہاں پہنچ رہا ہوں۔ اول خان کی طرف سے وہ اطلاع ملتے ہی میرے وجود پر چھایا ہوا بے نام سا اضطراب یکا کہیں جا سویا تھا۔ ویرا نے اپنی عادت کے برعکس ایکسٹینشن اٹھا کر کال میں مداخلت کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ میری خوابگاہ کے دروازے پر دستک دے کر سلطان شاہ کے ساتھ وہیں آ گئی تھی۔ میں نے باری باری ان کے گمبھیر چہروں کا جائزہ لیتے ہوئے اول خان سے کہا، اگر تم ادھر آ رہے ہو تو پھر ہم نیچے ہی تمہارا انتظار کریں گے، یہ رات نہیں۔ اول خان فون پر بے ساختہ چیخ پڑا، تم میں سے کوئی بھی فلیٹ سے باہر قدم نہیں نکالے گا۔ دونوں گاڑیوں میں 10-12 بدماش پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے ہاتھوں تم میں سے کسی کے بدن پر خراش بھی آئی تو میں اپنی ناقص منصوبہ بندی پر خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے سکون سے کہا، میں بہت سوچ سمجھ کر بات کر رہا ہوں۔ وہ لوگ آ ہی گئے ہیں تو تمہارے مسلح آدمی ان سے نمٹ لیں گے۔ وہ کسی طرح فلیٹ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تو انہیں میدان خالی ملے گا اور تم چاروں کھلے آسمان تلے میرا انتظار کرتے رہو گے۔ وہ میری بات کاٹ کے بے صبری سے بول پڑا، پوری بات سن لو، وہ یہاں آئے ہیں، ہم اپنا گھر چھوڑ کر اسی وقت کھٹومل کے گھر پر دھاوا بولیں گے اور اس کی محفل عیش و نشاط کو تہس نہس کر دیں گے۔ اچانک فضا میں مسلسل 3 فائروں کی بھیانک آواز گونج اٹھی۔ لو، وہ شاید تمہارے اندیشوں سے باخبر ہو گئے۔ باہر 3 فائر ہوئے، میں نے کہا۔ باہر ایک مرتبہ پھر وقفے سے گولیاں چلیں، وہ بھی 3 فائر تھے۔ دور ہوتی ہوئی آوازوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس بار چلتی ہوئی گاڑی سے فائر کیے گئے تھے۔ فائرنگ کی آوازیں مسلسل آ رہی ہیں۔ اول خان کی آواز پرتشویش تھی، اب باہر مت نکلنا، خطرہ ٹل جانے کے بعد میں خود کسی نہ کسی طرح تم سے رابطہ کروں گا۔ امکانہ باتیں مت کرو، میں نے بگڑ کر کہا، ہم میں سے کوئی بھی دودھ پیتا بچہ نہیں ہے۔ بڑھ کر انہیں منہ توڑ جواب دینا ضروری ہو گیا ہے۔ ابھی وہ شاید صرف خوف و ہراس پھیلا رہے ہیں تاکہ ان کی کارروائی کے لیے میدان صاف ہو سکے۔ ہم ان کے لوٹنے سے پہلے کھٹومل کی طرف نکلنے میں کامیاب ہو گئے تو وہاں افراتفری پھیلائیں گے۔
यहाँ फंस गए तो तुम्हारे आदमियों के साथ मिलकर इन्हें मजा चखा देंगे। तुम्हारे सर पर खून सवार हो जाता है तो तुम किसी की नहीं सुनते। अव्वल खान की आवाज में गुस्से और बेबसी का इम्तिजाज था। खट्टू मिल के घर एक बड़ा इज्तिमा है, वहां कोई गड़बड़ हुई तो भगदड़ में बहुत से बेगुनाह भी रोंदे जाएंगे, वो खुद तुम्हारे हाथ नहीं आ सकेगा।